بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فلائی نیوز کے تمام دیکھنے اور سننے والوں کو خوش آمدید۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو سب سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں اور ہماری ویڈیو کو پورا دیکھیں تاکہ دنیا کی معلومات سے آپ باخبر رہ سکیں۔ آئے بڑھتے ہیں خبروں کی جانب۔ رہنما تحریک انصاف فواد چودھری نے نواز شریف کے بیرون ملک جانے کی اجازت کے کیس میں وزیر اعظم شہباز شریف کے خلاف سپریم کورٹ میں درخواست دائر کر دی۔ سپریم کورٹ میں دائر درخواست میں فواد چودھری کی جانب سے استدعا کی گئی ہے کہ لاہور ہائی کورٹ کو حکم دیا جائے کہ نواز شریف کے بیرون ملک جانے کی اجازت کیس میں مجھے فریق بنایا جائے۔ درخواست میں موقف اختیار کیا گیا کہ شہباز شریف نواز شریف کی خرابی صحت کے باعث بیرون ملک جانے کے ضامن تھے۔ نواز شریف مفرور مجرم ہیں۔ شہباز شریف کو بطور ضامن نواز شریف کو ملک واپس لانا تھا لیکن انہوں نے سفارتی پاسپورٹ جاری کر دیا۔ فواد چودھری کا کہنا تھا کہ لاہور ہائی کورٹ نے کیس میں فریق بننے کی میری درخواست مسترد کی۔ لاہور ہائی کورٹ کو حکم دیا جائے کہ کیس میں مجھے فریق بنایا جائے۔ درخواست میں وزیر اعظم شہباز شریف اور ریاست کو فریق بنایا گیا ہے۔ پنجاب میں عام انتخابات کے لیے فنڈ کی عدم فراہمی کے معاملے پر چیف جسٹس عمر عطا بندیال نے اٹارنی جنرل اور سیکرٹری خزانہ کو طلب کر لیا۔ چیف جسٹس پاکستان نے 14 اپریل کو سیکرٹری خزانہ اور اٹارنی جنرل سمیت متعلقہ حکام کو اپنے چیمبر میں طلب کر لیا ہے۔ سپریم کورٹ نے سیکرٹری خزانہ اور اٹارنی جنرل سمیت گورنر اسٹیٹ بینک اور سیکرٹری الیکشن کمیشن کو بھی نوٹس جاری کر دیے۔ نوٹس میں کہا گیا ہے کہ الیکشن کمیشن کی رپورٹ کے مطابق وفاقی حکومت نے فنڈ فراہم نہیں کیے۔ پنجاب میں انتخابات کے لیے فنڈ کی عدم فراہمی عدالتی احکامات کی حکمت علوی ہے۔ فلسطین میں اسرائیلی فورسز کی پرتشدد کارروائیاں جاری ہیں۔ مقبوضہ مغربی کنارے میں اسرائیلی فورسز نے 2 فلسطینیوں کو شہید کر دیا۔ فلسطینی خیبر ایجنسی کے مطابق اسرائیلی فورسز نے نبلس کے گاؤں میں کارروائیوں کے دوران فائرنگ کر کے 2 فلسطینیوں کو شہید کیا۔ دوسری جانب اسرائیلی فورسز نے الزام لگایا ہے کہ دونوں فلسطینی مسلح تھے اور یہودی آباد کاروں میں حملہ کرنا چاہتے تھے۔ واضح رہے کہ رواں اسرائیلی فورسز کی کارروائیوں میں اب تک 96 فلسطینی جاں بحق ہو چکے ہیں۔ متحدہ عرب امارات سے $1 ارب کی فنانسنگ کے لیے رواں ہفتے ہی تحریری ضمانت ملنے کا امکان ہے۔ ذرائع کے مطابق اس سلسلے میں سیکرٹری وزارت خزانہ IMF کو واشنگٹن میں سالانہ میٹنگ کے دوران آگاہ کر دیں گے۔ وزارت خزانہ کے ذرائع کا کہنا ہے کہ متحدہ عرب امارات سے $1 ارب کی فنانسنگ کے لیے معاملات فائنل ہو چکے ہیں اور UAE حکام کی جانب سے گارنٹی ملتے ہی IMF کو بھی تحریری ضمانت مل جائے گی۔ ذرائع کے مطابق IMF کی شرائط پوری کرنے کے لیے وزیر اعظم آفس اور وزیر خزانہ نے دوست ممالک سے درخواست کی تھی۔ میٹرک بورڈ کراچی نے امتحانات کے شیڈول کا اعلان کر دیا۔ ناظم امتحانات میٹرک بورڈ کراچی کے مطابق میٹرک کے امتحانات 8 مئی کو منعقد کیے جائیں گے۔ ناظم امتحانات کے مطابق سائنس گروپ کا امتحان صبح اور جنرل گروپ کا امتحان شام کے اوقات میں ہوگا۔ چیئرمین میٹرک بورڈ کا کہنا ہے کہ طلبہ کے ایڈمٹ کارڈ جلد تمام اسکولوں کو جاری کر دیے جائیں گے۔ پرائیویٹ طلبہ کے ایڈمٹ کارڈ ان کے رہائش پتوں پر ارسال کیے جا رہے ہیں۔ صدر عارف علوی نے پاک فوج کے شہداء کے لواحقین سے ٹیلی فون پر اظہار افسوس کیا۔ صدر مملکت نے 8 اپریل کو جنوبی وزیرستان میں جام شہادت نوش کرنے والے نائک فضل جانان اور خیبر میں شہید نائک نذیر اللہ مسعود نائک صوبیدار حضرات کل کے لواحقین سے ٹیلی فون پر رابطہ کیا۔ اس کے ساتھ صدر پاکستان نے 5 اپریل جنوبی وزیرستان میں شہید سپاہی عامر رسول کے بھائی سے بھی فون پر بات کی۔ اس موقع پر صدر عارف علوی نے شہداء کو دہشت گردی کے خلاف جنگ میں جانوں کا نذرانہ پیش کرنے پر خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے کہا کہ پوری قوم دہشت گردی کے مکمل خاتمے کے لیے متحد ہے۔ انٹر بینک میں پاکستانی روپے کے مقابلے میں امریکی ڈالر کی قدر میں اضافے کا سلسلہ رک گیا اور آج ڈالر کی قدر میں کمی واقع ہوئی ہے۔ انٹر بینک میں آج کاروبار کے اختتام پر ڈالر $1.81 سستا ہوا۔ $1.81 سستا ہونے کے بعد انٹر بینک میں ڈالر $286.62 کا ہو گیا۔ انٹر بینک میں ڈالر گزشتہ روز $288.43 پر بند ہوا تھا۔ دوسری جانب اوپن مارکیٹ میں ڈالر کی قدر $1 کم ہو کر $294 ہے۔